السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو بکر دعوتی آج آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا ہی عبرت ناک واقعہ ہے۔ جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو مجھے خود رونا آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ننھی سی پیاری سی جان کا واقعہ ہے۔ ایک بیٹی اپنے ماں کے گھر کے اندر ایک پیارے سے گھر کے اندر پیدا جب ہوئی تو وہ چھوٹی سی تھی۔ اس کی ماں نے، اس کے والد صاحب، اس کے پاپا نے اس کو پیار سے پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ 4 یا 5 سال کی ہو گئی تو اس کو پڑھنے کے لیے انہوں نے اسکول کے اندر ڈالا۔ وہ لڑکی اسکول کے اندر پڑھی، 1، 2، 3، 5، 10، 11، 12ویں کلاس پڑھ لی۔ اس کے بعد اس کا من تھا آگے پڑھنے کا کہ وہ کوئی میڈیکل کرے، وہ کوئی ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے۔ اس کا من تھا کہ وہ پڑھتی آگے، لیکن اس کے والد صاحب اور اس کے پڑوسی کہنے لگے کہ اب تو بیٹی جوان ہو گئے، پڑھ کر کیا کر لے گی، اس کو اب تو شادی کے لیے تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے دولہا تلاش کریے، اس کے لیے اچھا سسرال تلاش کریے کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پر ان لوگوں کو خوش کرے اور اپنی زندگی اور اپنا گھر بسائے۔ بیٹی نے جب یہ بات سنی تو وہ ایک کونے کے اندر، ایک کمرے کے اندر تکیے کے نیچے اپنے سر کو دبائے رونے لگی، بلبلانے لگی اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ یا خدا، میں کہ اپنی دل کی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتی؟ کیا میں اور آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اور آگے پڑھ کیوں نہیں سکتی؟ کیا میں کوئی گناہ کا کام کر رہی ہوں؟ ابھی تو میری عمر 17-18 سال بھی نہیں ہوئی ہے۔ رونے کے بعد جب دل بھر آیا تو ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے امی جان، کیا میں ابھی شادی کے لیے تیار تھوڑی ہوئی ہوں؟ یہ امی جان، مجھے اور پڑھنا ہے، آپ پڑھنے دیجئے۔ والدہ بھی بیچاری غم کی ماری کہنے لگی، بیٹا، ہمارا معاشرہ اور ہمارے پڑوسی یہی ہے اور آج تک ہمارے گھرانوں کے اندر ایسے ہی شادی ہوتی آئی ہے۔ بیٹی، میری بھی عمر 17 سال تھی جب میری شادی ہو گئی تھی، میں تو کچھ بھی نہیں پڑھی۔ بیٹی غصے کا گھونٹ بھی پی گئی۔ بیٹی جو ہے اپنی خواہش کو دباتے ہوئے خاموش ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی شادی ہو گئی۔ ایک گھر کے اندر وہ بیاہ کر کے چلی گئی۔ بیاہ کر کے جب چلی گئی تو اس کو جب اچھے گفٹ دیکھے، اس نے اچھا گدا، اچھا بیڈ جب اس نے دیکھا، ننھی سی جان تھی، نہ سمجھ تھی، تو اس کا دل خوش ہونے لگا کہ اتنے اچھے گفٹ مل رہے ہیں، اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا شوہر مجھے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ملا، جو میرے اوپر پوری جان لٹانے والا ہے۔ لیکن کچھ دن شادی کو ہوئے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے شادی کو ہونے کے بعد شوہر کے برتاؤ کے اندر تبدیلی آنے لگی۔ جب تبدیلی آنے لگی تو پھر اس بیٹی کو، اس پیاری سی جان کو پھر افسوس ہونے لگا، اس کو تعجب ہونے لگا کہ وہ جو گفٹ اور نئی چیزیں تھی وہ تو کچھ وقت کے لیے تھی، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر میں کیوں کر پاگل ہو گئی کہ میں اسی وقت لڑتی، اسی وقت جھگڑتی تو آج کچھ نہ ہوتا، لیکن آج تو میرا شوہر بھی مجھ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ بچی اپنے میکے چلی گئی، اپنی امی سے جا کر کہنے لگی، اے امی، میرے ساتھ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اے ابو، میرے ساتھ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ میں اس گھر کے اندر شادی کر کے چلی گئی، میرا شوہر بہت اچھے سے رہتا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ میں اس کی بھی خدمت کرتی ہوں، اس کی امی، اس کے ابو کی بھی خدمت کرتی ہوں، اس کے بھائی اور اس کی بہن کی بھی خدمت کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ وہ اچھے سے نہیں رہتا ہے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ تو مسجد کے مولوی صاحب، حافظ صاحب کے پاس ان کی امی اس بیٹی کے ساتھ گئی، اے مولوی صاحب، ہماری ایک درخواست ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ میری بیٹی بڑی پریشان ہے، میری بیٹی کا شوہر اچھے سے نہیں رہتا ہے۔ مولوی صاحب اور حافظ صاحب نے دعا کی، ہر نماز میں وہ دعا کرتے تھے۔ دعا کرنے کے بعد کچھ دنوں تک معاملہ ایسا ہی رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر بہت اچھے سے رہنے لگا، اس کا اچھے سے خیال رکھنے لگا، اس کو اچھے سے پیار و دلار کرنے لگا، اچھی چیزیں لانے لگا۔ اب وہ بیٹی کچھ وقت کے بعد جب اپنے میکے آئی تو امی سے کہنے لگی، اے امی، میں بالکل خوش ہوں، میری شادی ہو گئی، مجھے کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا شوہر ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرے ساتھ وہ اچھے سے رہتا ہے، میرے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔
تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہے اور ان کی بیویاں اور ان کی پتنیاں جو ہیں چھوٹی عمر کی ہے، ان کی بہت ساری خواہشیں تھیں، وہ بہت ساری خواہشوں کو دبا کر تم سے شادی کر کے تم سے بیاہ کر کے آ تو گئی ہیں، لیکن ان کے اوپر ظلم نہ کیجیے، ان سے اچھے سے پیش آئیے، پیار سے پیش آئیے، دلار سے پیش آئیے۔ وہ ناز و نخرے والی بیٹیاں ہیں، کم عمر میں تو لڑکیوں کے نخرے ہوتے ہی ہیں، وہ چاہے غریب کی بیٹی ہو چاہے امیر کی بیٹی ہو، چھوٹی عمر کی لڑکی نخرے والی ہی ہوتی ہے۔ نخرے کرنا لڑکی کی فطرت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس لیے اس لڑکی کے نخرے اٹھاؤ، اسی میں آپ کے لیے بھی دل کی تسکین ہے، دل کا سکون ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بار محبت و پیار سے رہ کر تو دیکھو، تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے گی، زندگی کے اندر ہی جنت اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بیٹیوں کے اوپر ظلم کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ اے بیٹیوں، تمہیں بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ساس و سسر، نند وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے شوہر کو ناراض نہ کیا کرو، بلکہ اس کی خوشی سب کی خوشی ہے اور اس کی ناراضگی سب کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔